اس پر زیادہ اعتراضات نہیں ہیں. وہ ایک اچھی چیز ہے اور بہت سے ملکوں میں رائج بھی ہے. مگر یہ دیکھنا ہے کہ جب نیشنل کریکولم کہا جاتا ہے تو کریکولم سے نصاب سے کیا مراد ہے. جو میں نے یو کے کا اسٹڈی کر رہی تھی کل دیکھ رہی تھی ان کا جو نیشنل کریکولم ہے، جس کی بہت دفعہ مثالیں بھی پاکستان کے ایس این سی کے جو ڈاکومنٹس انہیں دی گئی ہیں. تو اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ وہ اس کریکولم کو ڈیفائن کیا گیا ہے جنرل لسٹ آف سبجیکٹس جو لازمی پڑھانے چاہیے، اسٹینڈرڈ سیٹ، وہ اسٹینڈرڈ جو سیٹ کرنے چاہیے جو خاص عمر کے بچوں میں، خاص گریڈ کے بچوں میں ان کو لازمی آنا چاہیے. فار ایگزامپل میتھمیٹکس ہے تو اس میں بچوں کو کمپیوٹنگ آنی چاہیے خاص لیول تک، اور پھر اس کمپیوٹنگ کا لیول کیسے انکریز کرنا ہے ان کی عمر کے حساب سے. اور یہ سب بڑا ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے. میرا جو سبجیکٹ تھا ماسٹرز میں وہ سائنس ایجوکیشن تھا، اور میرا جو ماسٹرز کا تھیسس تھا وہ کوگنیٹیو لیولز جو اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں مختلف ایج کے. تو ہم نے جو میرا لیول تھا وہ کلاس 1 سے لے کے گریڈ 10 تک کے اسٹوڈنٹس کے جو مختلف پیڈاگوجیکل لیولز ہیں، جو پیاجے بہت مشہور ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم رہے ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ہم نے ویریفائی کرنا تھا اکارڈنگ ٹو دا اسکولز ان پنجاب، اور میں پنجاب یونیورسٹی سے تھی. تو مجھے اس میں اگر اس کو میں بہت زیادہ ریکال کر رہی تھی کہ اتنی ریسرچ اور اتنی تحقیق اور اتنی سوچ بچار اس میں شامل ہوتی ہے، اور اتنے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ڈائیورس گروپ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کر سوچے، اس کو بیٹھ کے اس کا ہر پہلو سے جائزہ لے کہ جب ہم نے اسٹینڈرڈس ایجوکیشن کے سیٹ کرنے ہیں تو ہم نے کس لحاظ سے اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے کہ بچوں کے اندر اطاعت اور فرما برداری اور روٹ لرننگ، رٹا بازی کے بجائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا ہو، اور وہ بہت شروع عمر سے ہی شروع ہو جاتی. تو یہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے اس ٹرینڈ کو جو دنیا میں نیشنل کریکولم کے زمرے میں جو بھی جہاں بھی کام ہوئے ہیں، تو اس کو جب ہم دیکھیں تو وہاں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یہ نیشنز جو ہیں وہ اتنی ڈائیورس نہیں ہیں جتنا پاکستان ہے یا انڈیا ہے. فار ایگزامپل جیسے بنگلہ دیش ہے، اس میں 99% لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں. تو ان کی اسی لیے آپ دیکھیں ان کی جو آفیشیل اور قومی زبان ہے وہ بنگلہ ہی ہے. مگر آپ جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے 22 زبانوں کو جو ہے آفیشیل اور شیڈیول اسٹیٹس ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں وہ دیا ہوا ہے، اور انگلش جو ہے وہ ان کے ہاں لنگوا فرانکا ہے. تو آپ اس سے ڈائیورسٹی کو کیسے دوسرے ملک ہینڈل کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو ہم حب الوطنی کا امتحان سمجھ لیتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل ہم کہیں کہ سندھی بھی ہماری ایک نیشنل لینگویج ہے، یا بلوچی زبان ہماری، پشتو زبان، سرائکی زبان یا پنجابی زبان، مگر ہم اس ڈائیورسٹی کو چونکہ ہم امبائب نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی اس سے خطرے میں پڑ جائے گی. تو اسی کی ریفلیکشن ہمیں سنگل نیشنل کریکولم کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا اس میں نظر آتی ہے. میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستان میں پی ٹی آئی نے لے کر نہیں آئی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی یا نیشنل کریکولم کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے یا یہ جو کرنٹ سنگل نیشنل کریکولم جس پہ کام ہو رہا ہے، اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ، جیسے ڈاکٹر طارق رحمان ابھی فرما رہے تھے، کہ بہت ہی پولیٹیکل ریٹورک ہے، ایک سلوگن ہے جس کو یہ ایک بہت ہی ٹنل ویژن اور بہت ہی نیرو قسم کی ویژن کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر جو ایگالیٹیرینزم، ایجوکیشنل اپاتھیٹ کو ریموو کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایجوکیشنل اپاتھیٹ کیا ہے، کس قسم کے نظام ہے؟ جب بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں کرنٹ، وہ جب بھی بات کرتے ہیں، میں ان کی تقریریں بھی کچھ سن رہی تھی کہ انہوں نے خود کیا فرمایا ہوا ہے سنگل نیشنل کریکولم پہ، تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی مختلف نظام تعلیم ہیں اور اس کی وجہ سے غریب کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کا نظام ہے، امیر کے لیے خاص قسم کا نظام ہے. تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے سنگل نیشنل کریکولم لے کر آ رہے ہیں. مگر
جو غریب کا نظام ہے اگر ہم سمجھیں کہ وہ پبلک سکولز ہیں یعنی گورنمنٹ سکولز ہیں، اور مڈل کلاس کا نظام کے لیے جو نظام ہے اگر ہم اسے سمجھ لیں کہ وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، اور امیر کے لیے جو نظام ہے اسے ہم سمجھ لیں کہ ایچ ایس این کالج اور اس قسم کے ایل جی ایس یا مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں جو کہ او اے لیول کی یا اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو آئی بی کے جو انٹرنیشنل بیکلوریٹ کی تعلیم دیتے ہیں کہ نظام کے تحت تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم ان کا حساب تو وہ سپر رچ کڈز جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ مگر سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ او اے لیول اور آئی بی جو ہے وہ اس کے پرویو سے ہی باہر ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ وہاں پر کریں گے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے آپ کا طبقاتی تفریق کا وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ آپ لوگ صرف اس کریکولم کے توسط سے صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنے تئیں ماں باپ جو ہیں ان کی تھوڑی سی بہتر ایجوکیشن کرنے کے لیے، اس کی وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کتنی بہتر ہے، اس کی کوالٹی کتنی بہتر ہے، وہ اس کو میں نہیں چھیڑتی کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، مگر اپنے تئیں اس کو کچھ بہتر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ پبلک اسکول کے بجائے پرائیویٹ اسکولس کا انتظام کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا اب ہوگا یہ کہ آپ نے ایک تو پبلک اسکول کو بھی آپ مدرسے کے لیول کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کہ او لیول یا اے لیول کو فالو نہیں کرتے مگر جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے اس کو فالو کرتے ہوئے تھوڑی انگریزی زیادہ پڑھا دی یا ریجنل لینگویجز جو ہیں وہ زیادہ پڑھا دیں یا کچھ ایکٹیویٹیز زیادہ کر دی جس سے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ تعلیم کے اندر ڈیولپ ہو اور قائم رہے، تو ان کو آپ نے صرف جو ہے وہ اس کے پرویو میں لائے ہیں، ایس این سی کے پرویو میں، اور یہ جو لوور مڈل کلاس کے پرائیویٹ سکولز ہیں یہ اب پبلک سکول بلکہ وہ مدرسے کے لیول کی جو ہے کوالٹی وہ ہے پروڈیوس کریں گے ایس این سی کے بعد۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ اس لیول پر جا رہا ہے پورا نظام، کیونکہ اگر میرے پاس پوری نئی نصابی کتب تو نہیں پہنچی، مگر جو تھوڑی بہت ویب سائٹ کے اوپر ان کی جو ہماری ایجوکیشن منسٹری ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو کریکولم کا فریم ورک دیا ہے مختلف سبجیکٹس کا، اس کو میں نے پڑھا ہے، سوشل سائنس کا ہے، مختلف جماعتوں مختلف گریڈز کے حساب سے انہوں نے دیا ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے، تو اس کو دیکھ کر تو میرے تو آسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ اس میں ایک اتنا زیادہ ایمفیسس راٹ لرننگ کے اوپر ہے، اس میں اتنا زیادہ ایمفیسس ریلیجن پہ اور صرف ایک خاص ریلیجن کے اوپر ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یعنی ریلیجن سے یا اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ضرور پڑھائیں، لیکن آپ یقین کیجئے جس وقت میری بیٹی چھوٹی اسکول جاتی تھی تو جس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسلامیات کا سبجیکٹ اب گریڈ 3 سے سٹارٹ ہو گیا، تو میری جو ہے وہ وہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ اب کوئی اور میری بچی کو یہ بتائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس سے مجھے بہت ٹینشن، بہت سٹریس تھا کہ مجھے یہ تعلیم اپنی بچی کو خود دینی ہے، مجھے اس کو خود یہ بتانا ہے کہ پروفٹ آف اسلام جو ہیں وہ کون تھے، اس کو میرے تھرو پتہ چلنا چاہیے، اس کو خادم رضی کے تھرو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں مختلف پروفٹس کو جانتے ہیں۔ میں جس پروفٹ کو جانتی ہوں، میرے ماں باپ نے جس پروفٹ کو کے بارے میں کے ساتھ میرا تعارف کروایا، وہ خاتم النبیین تو تھے مگر وہ رحمت للعالمین بھی تھے۔ تو یہ ایک جو کنسرن تھا وہ خیر ہم نے چونکہ پرائیویٹ اسکول تھا تو ان کے ساتھ مل جل کر جو ہے اس کو کیا۔ بس آخری بات صرف آخری میں کرنا چاہوں گی، میں نے بہت زیادہ ٹائم اس کے اوپر لے لیا ہے، مگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ اس میں بہت زیادہ ایون سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے ہی 2015 کے اندر بلیغ الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا نیشنل کریکولم کا، 2006 میں اعلان ہوا تھا نیشنل کریکولم کا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، اور میرے پاس پوری لسٹ میں نے بنائی ہوئی تھی، میں دوسری باتوں میں لگی آپ کو لسٹ نہیں بتا سکی، مگر پوری لسٹ میرے پاس بنی ہوئی ہے کہ کون سے سن میں اسلامائزیشن کا کیا تھا، اور انفارچونیٹلی ضیاء الحق کی جو اسلامائزیشن تھی وہ جو بعد میں اسلامائزیشن ہوئی اس کے مقابلے میں بالکل بچوں کا کھیل لگتا ہے انفارچونیٹلی۔ جو میں آخری بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے وہ ایجوکیشن کی کوالٹی اور اس کی واحد ایلیمنٹ نہیں ہے۔
اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ بچوں کے لیے جو ہے ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہے. فار ایگزامپل بچوں کو سہولیات کیسے مہیا کرنی ہے, اسکولوں کی ایکسس بچوں تک کیسے ہونی چاہیے, ٹیچرز کی تربیت کیسے ہونی چاہیے, جو ایجوکیشن مٹیریل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو آپ کے سنگل نیشنل کریکولم سے حل نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر وہ کیا مسائل ہیں جس کے حل کے لیے سنگل نیشنل کریکولم ہمیں دیا جا رہا ہے؟ آپ کی طبقاتی کشمکش جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے, وہ تو مزید بڑھ جائے گی. آپ کے جو نیشنل کوہیژن ہے وہ بھی شاید کم نہ ہو, کیونکہ آپ ایک مذہب کے اوپر دے رہے ہیں. اور بائی دا وے جو ایک مذہب کا ایمفیسس ہے وہ آپ کے آرٹیکل کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 22 کے خلاف ہے. آرٹیکل 22 کی وائلیشن کر رہا ہے یہ, کیونکہ آپ مجھے مریم چغتائی تو بتاتی ہیں ہمیں کہ جو ہے ہندو اور کرسچن بچوں کو اسلام اور یہ حدیثوں کی تعلیم نہیں دی جائے گی, مگر آپ باقی سبجیکٹس کو دیکھیں, سوشل سائنس کو دیکھیں, ایون انگلش لینگویج, اردو لینگویج, اسٹڈیز کو دیکھیں, بہت سارا اسلامک مٹیریل ہے. تو بس آئی ایم سو سوری, میں اس کو یہاں پہ ختم